الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلی اللہ الصلاة والسلام على سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ غالب امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ الصلاة والسلام علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ للہ القائم بالحق صلوات الصلاة والسلام علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم کی 5 تاریخ ہے اور ہماری گفتگو جس کا عنوان مسلسل ہے گناہان کبیرہ، اس کی 4تھی مجلس ہے اور ہم المرتضیٰ امام بارگاہ کے حوالے سے یہ مجلس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان اور اس کے جو سبجیکٹس ابھی تک ہم نے کور کیے، ان سبجیکٹس کو اگر آپ کے ذہن میں ہے تو کل وہیں سے جہاں ہم نے اپنی گفتگو روکی تھی وہاں سے آگے بڑھنے کے لیے۔ کل ہماری گفتگو رکی تھی اس مقام پر کہ ہم گناہان کبیرہ کی لسٹ کو دیکھ رہے تھے۔ آج کی مجلس کا عنوان کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر روز ایک الگ عنوان کے تحت گناہان کبیرہ کو آگے بڑھاؤں۔ ایسا کرنے کی ضرورت مجھے اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں صرف سننا نہیں، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو امام کے رنگ میں ڈھالنا ہے۔ تو یہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم نے تبدیلی نہیں کی، اگر ہم نے اپنے آپ کو جو بھی ہے، اور ہم ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ کرے برے ہیں، یقیناً بہت کرم ہے خدا کا ہمارے اوپر، بہت اچھے بھی ہیں، لیکن خدا کا اس سے بڑا کرم کیا ہے کہ اس نے ابھی اپنی ستاری کا، اپنی غفاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے، لہٰذا ہمارے گناہ بھی اللہ نے ظاہر نہیں کیے ہیں، اور پروردگار چاہتا ہے کہ صدقے میں حسین کے وہ ہمارے عیوب کو یہیں کے اوپر ڈھانپ کے ایسا چھوڑ دے کہ وہ ہمارے نام عمل پہ ساتھ نہ جائے۔ اور اس کے لیے یہ 10 دن مسلسل آتے ہیں، 10 دن بار بار ہماری زندگی میں آتے ہیں تاکہ ہم امام حسین کی معرفت حاصل کریں، ان کو دیکھیں، ان کے ساتھیوں کو دیکھیں۔ ان کے ساتھی تو ہمارے ہی جیسے عام لوگ تھے نا، ہاں ہم سے زیادہ خوش نصیب تھے کہ معصومین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کے اعمال دیکھ رہے تھے، لیکن ہمارے پاس بھی بہت ذخیرہ ہے، اور یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ امام حسین کی یہ اسٹریٹجیز میں سے ایک اسٹریٹجی ہے کہ ان پہ رونے کے لیے لوگ اکٹھے ہوں۔ جو بریلینٹ دماغ آپ کو امام کا نظر آتا ہے، ایک ایک اسٹریٹجی، ایک ایک موو آپ کی قیامت تک زندہ و جاوید رہنے والی اور افیکٹو ہے۔ یہ میرا آپ کا اس طرح سے اکٹھا ہونا، اور جب میں اور آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو خوبی اس کی نہیں ہے، خوبی اس فرش کی ہے۔
اور خوبی اس عطا کی ہے جو براہ راست آپ کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، رحمتوں کے سائے میں لیتی ہے بیوی، اور اس کے بعد پھر وہ ہماری تطہیر شروع کرتی ہیں، ہمیں متوجہ کرتی ہیں اس غم کے لیے. اور اسی کے تحت آج کا عنوان ہے تقویٰ. تقویٰ مجھے پتہ ہے پائٹی بہت ہی ڈرائی سبجیکٹ ہے، اور اس سے سب پڑھنے سے بھی گھبراتے ہیں، سننے سے بھی گھبراتے ہیں، لیکن تقویٰ ہے کیا چیز؟ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا. اس کا لٹرل معنی یعنی جو کہ آپ لغت میں دیکھتی ہیں، ڈکشنری میں دیکھتی ہیں، اس کے لٹرل معنی ہیں بچ کے چلنا، اپنے آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ کانشیس کر لینا. ابھی اگر میں جیسے یہ بایا پہنے بھی ہوں، آپ پہنے لیں، ہم کہیں سے جا رہے ہیں تو یہ بایا ہمارے قد سے زیادہ لمبی ہوتی ہے، تو جب ہمیں لگتا ہے کہ کہیں پر ڈرٹ ہے، کہیں کے اوپر کچھ وہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اٹھا لیتے ہیں. کیوں؟ یہ ہم بچ کے چل رہے ہیں. ابھی آپ کسی کانٹوں کے بیچ میں سے گزر رہی ہوں، اس وقت تو ہیوسٹن کی سڑکیں بھری ہوئی ہیں، تو آپ کیا کریں گی؟ آپ تھوڑا سا سمٹ کے چلیں گی کہ وہ کانٹے دامن میں الجھ نہ جائیں. تو تقویٰ بھی کوئی بہت ڈرائی چیز نہیں ہے. تقویٰ آپ آلریڈی جس راستے پہ چل رہی ہیں، راہ صراط کے اوپر، اسی پہ آپ کو اور سیکیور طریقے سے یعنی کہ کانشیسلی قدم اٹھانے کے لیے بتاتا ہے. تقویٰ در حقیقت اگر میں اس کو اور سمپلیفائی کروں تو ایک ایسا لفظ آج کل بہت زیادہ integrity, of course. You secure your integrity. You improve your integrity. اور ایک لفظ اور بھی اس کے لیے بہت اچھا آپ اس کو کر سکتی ہیں استعمال، مائنڈفلنس. مائنڈفلنس کیا ہوتی ہے؟ اور زیادہ احتیاط کے ساتھ. تو آپ آ ہی رہی ہیں، لیکن اب آپ کا دماغ بھی مائنڈفلنس، دماغ فل ہو جاتا ہے، مائنڈ فل ہو جاتا ہے. کس چیز کے اوپر؟ یہ جو پریزنٹ ہے، جو کام آپ کر رہی ہیں نا، آپ اس کے بارے میں اور کانشیس ہو جاتی. اور یاد رکھیں مائنڈفلنس کب جاتی ہے؟ مائنڈفلنس اس وقت جاتی ہے جب ہم کسی کام کو بہت روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں. مستقل روٹین میں کرتے کرتے ہم اتنے اس پہ پرو ہو جاتے ہیں، ہم اس پہ اتنا زیادہ ملکہ حاصل کر لیتے ہیں کہ پھر ہم بغیر سوچے کرتے ہیں. رائٹ؟ ایک بڑا مشہور واقعہ قریبی ہسٹری کا ہے، میرے خیال سے 20-25 سال پرانا ہوگا. PIA کے ایک جہاز کو بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا، کئی 100 لوگ اس میں مر گئے تھے. اور اس کے بعد جب اس ڈرائیور کا پائلٹ کا نہیں، بے احترامی نہیں کرنی چاہیے کسی کی. جب کسی اس پائلٹ کا جب سارا ایویلویشن کیا، obviously he died too، تو اس میں جو رپورٹ آئی تھی، مجھے اس کا جملہ ہمیشہ میرے دماغ میں رہتا ہے کہ اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ یہ نیپال جا رہا تھا وہ جہاز، اور ظاہر وہاں پہاڑی علاقہ بہت ہے، تو اس نے کہا کہ یہ پائلٹ اتنا زیادہ اس رستے کے اوپر چلتا تھا، یہاں کے اوپر یہ اپنا جو بھی تھا جہاز اڑاتا تھا، کہ یہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا. اور اس اوور کانفیڈنس میں اس نے نیگلیجنس کی، اور نیگلیجنس میں کتنی فیٹل غلطی ہوئی. تو اب اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے مائنڈفلنس، کہ کام میں کتنی ہی مہارت ہو لیکن بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے. جیسے ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں اردو میں مجلس بڑی آسانی سے پڑھ سکتی ہوں اور میرے پاس بڑی اچھی الفاظ کا ذخیرہ ہے، لیکن آپ نے غلطی دیکھی ابھی؟ کیوں؟ اس لیے I was not mindful. تو امام حسین علیہ السلام ہر سال کرم کرنے آتے ہیں، آقا کا لقب کریم ہے نا، حسین کریم. پھر آ جاتے ہیں اپنے فالوورز کے پاس اور کہتے ہیں تم بہت زیادہ روٹین میں آ گئے ہو نا، روز نماز پڑھ رہے ہو، روز تقویٰ اختیار کر رہے ہو، چلو اب میں تمہیں تھوڑا جھنجھوڑتا ہوں، چلو اب میں تمہارے دماغ کے تاروں کو ہلاتا ہوں. میرے غم میں جب تم رو گے تو تم اور زیادہ خدا سے قریب ہوگے. جب خدا سے قریب ہوگے تو گناہ تو میری ماں معاف کروا دیں گی تمہاری جو غلطیاں ہیں. لیکن جب تم کانشیس ہو کے آگے بڑھو گے تو تم پھر دوبارہ سے مائنڈفل ہو جاؤ گے اپنی نماز کے بارے میں. کیا ہوتا ہے محرم میں ہماری نمازوں میں خضوع خشوع بڑھ جاتا ہے نا، ہماری تسبیح بڑھ جاتی ہے، ہمارا ذکر بڑھ جاتا ہے.
ہماری تلاوت بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حسین کے امپریشن کے ساتھ اپنے آپ کو چلاتے ہیں. رائٹ؟ بائی دا وے ایک اعلان کر دوں, کل میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ایک ایک سپارہ منتخب کریں اور وہ سپارہ ختم کریں سویم تک, تاکہ آپ امام کو ہدیہ کر سکیں. جس حساب سے آپ لوگ یہاں پر ہوتے ہیں, آپ کو کم از کم 4-5 سپارے تو قرآن شریف تو ختم کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مومنہ نے اس وقت نوٹس بورڈ کے اوپر لسٹ لگا دی ہے, آپ وہاں جائیے گا اور جو بھی سپارہ پڑھنا چاہیں اس کے آگے اپنا نام لکھ دیجیے گا, تاکہ وہ 30 سپارے ہو جائیں تو پھر دوسرے قرآن کی لسٹ لگائی جائے. ضرور ایک سپارہ لیجیے اور اس کو انشاءاللہ 12 تک سویم تک پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. درود پڑھیں محمد ہم جن 3 امپورٹنٹ نقطوں کو اس وقت آج کی مجلس میں ایڈریس کریں گے, اس میں سب سے پہلی چیز تو آبویسلی تقویٰ ہو گئی کہ تقویٰ کیا کہتا ہے. قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں تھوڑی سی آیتوں کا ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں عرض کروں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک تقویٰ کتنے ڈائمینشن سے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈسکرائب کیا. اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کا بہت زیادہ اس کے اینگلز ہونا, اس کی جہتیں ہونا ضروری ہیں. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ سوچے کہ اگر ان کو یہ اینگل اچھا لگ رہا ہے تقوی کا اور یہ اس پہ عمل کر رہی ہیں, اور ان کو وہ اینگل نہیں اچھا لگ رہا, تو ان کو میں کوئی دوسرا زاویہ بتا دوں تاکہ دل میں بات اتر جائے. ٹھیک ہے؟ تو ہم تھوڑی سی آیات کو دیکھیں گے. دوسری چیز آبویسلی ہم کنٹینیو کریں گے جو کل ہم نے لسٹ روک دی تھی نا گناہ کبیرہ کی, جہاں پہ ہم اس کے آگے جائیں گے. اور تیسری چیز, آج 5 محرم ہے. 5 محرم کو ہم اپنے امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب اور جو آپ کے کلوز تھے, جو آپ کی فیملی تھی, ان میں ظاہر ہے ایک دن میں سب کو نہیں رو سکتے, تو ہم نے دن ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. آج کا دن 2 لوگوں کے 2 ناموں سے منسوب ہے. پہلا نام امام حسین کی بہنوں کے بچے جنہوں نے قربانیاں دی تھی. ظاہر ہے بہت ساری بہنیں موجود تھیں وہاں پر, اور ہر ایک نے اپنی اولاد کو قربان کیا تھا حسین پر. تو حسین کے جو بھانجے تھے ان کے نام سے آج یہ دن منسوب ہے. ظاہر میں اور آپ کتنا بھی کوشش کر لیں کربلا والوں کو رو نہیں سکتے. حسرت ہی رہ گئی ہے کہ کوئی ایسا عشرہ محرم آئے جس میں ہم ہر ایک کا نام لے کے گریہ کر سکیں, لیکن نہیں کر پاتے. یہ فقط حسین کا جگر تھا, جو حسین نے اتنی قربانیاں دوپہر میں اٹھا لیں, اتنی لاشیں اٹھا لیں, اتنی قربانیاں دے دیں. یہ صرف امام حسین عالی مقام علیہ السلام کا حوصلہ تھا. میرا اور آپ کا تو حوصلہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے نام لے سکیں. تو بھانجے کئی ہیں لیکن نام اونو محمد کا لیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ دن کس سے منسوب ہے؟ دوسرا یہ دن منسوب ہے اولاد ابو طالب میں ان کے فرزند حضرت جعفر سے, ان کی اولادوں سے. جتنی ان کی اولادیں گئی تھیں کربلا کے میدان میں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بنی ہاشم بہت تھے, لیکن بنی ہاشم میں جو کربلا تک پہنچے وہ سب کے سب صرف فرزندان ابو طالب تھے, اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا. کیا مصلحت ہے, کیا اس کے اندر چیز ہے, یہ ظاہر ہے اب وہ بیان نہیں کر سکتے, نہ وہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ جانتے ہیں کہ صرف حضرت ابو طالب کے یا تو پوتے آئے تھے یا پر پوتے آئے تھے یا نواسے آئے تھے یا ان کی گھر کے جو داماد تھے وہ آئے تھے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا تھا. بہرحال حق کے دانے ہمیشہ کم ہوتے ہیں, تو ہم آج ان دونوں کا حال مسائل میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. میں شاید مسائل میں آپ کو اتنا رلا نہیں پاتی, لیکن میں مسائل سے زیادہ مسائل کی ڈیٹیلز پر فوکس کرتی ہوں تاکہ آپ کی نظر میں منظر نامہ کربلا تو آ جائے, آپ کو رشتہ داریاں پتہ چل جائیں, آپ کو سیکریفائسز پتہ چل جائیں, آپ کو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز پتہ چلے جو امام کے ساتھی تھے. امام کے ساتھیوں کے ذکر میں زیادہ انٹرسٹڈ اس لیے رہتی ہوں کہ ان کو دیکھ کے ہمیں بھی بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے. ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کا ساتھی بننا ہے, ہمیں بھی ان تک پہنچنا ہے. تو جیسے امام حسین کے غلام تھے, شاید کہ ہم ان غلاموں کی قمیضوں میں ہی چلے جائیں. تو
تو جب معرفت حاصل کرنی ہے تو پھر حسین کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے. درود پڑھی محمد علیہ. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں نے کل ایک آیت پڑھی تھی. اس آیت کا ریفرنس دے دوں تاکہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، اس لیے کہ یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. کل میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا. سورہ احزاب کی آیت کا حوالہ دیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو، امہات المومنین کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم کس طرح سے گفتگو کیا کرو، ان کو مینرز بتائے جا رہے ہیں. اب یہ جس چیز دماغ میں رکھنے والی ہے وہ یہ کہ وہ امت کی مائیں تھیں، لیکن نہ جانے خدا کس چیز کو دیکھ رہا تھا. ظاہر ہے دلوں میں کیا ہوتا ہے تو اس چیز کو فوکس کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا جو حکم صرف ان کے لیے نہیں تھا بلکہ ہم سب کے لیے ایک حکم بن گیا. اس کا حوالہ ہمیں لازمی معلوم ہونا چاہیے. وہ آیت کیا تھی کہ تم کس طریقے سے گفتگو کیا کرو، رائٹ. اب اس کے لیے میں آپ کو بالکل مختصر سا حوالہ دے دیتی ہوں. یہ آیت آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ آپ کو آیت ملے گی 32 پوائنٹ پر. اگر میں آپ سے پوچھوں آیت تطہیر کہاں ہے تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ آیت تطہیر کہاں ہے؟ 33.33 33ویں سورہ ہے. دیکھیں میرے قرآن کلاس کی بچیاں بیٹھی ہوئی 33/33 33ویں سورہ 33ویں آیت. یہ ہمیں حفظ ہونے چاہیے. کیوں؟ یہ آیت ہے جو نجات دلائے گی. جب آپ یہ آیت پڑھیں گی آپ کے پاس سے رجس دور ہو جائے گا. جب یہ آیت پڑھیں گی، اکیلے میں پڑھیں گی، 100 لوگوں میں پڑھیں گی، آپ کے ارد گرد انسٹنٹلی ملائکہ آئیں گے جو کہ اس وقت تک استغفار کریں گے جب تک آپ اپنی نشست چھوڑ کے چلی نہیں جائیں گی. تو اس آیت کو تو ضرور دہرایا کیجئے. اس آیت سے پچھلی آیت پہ آ جائیے، یعنی 32 وہاں کے اوپر آپ کو یہ والی آیت ملے گی جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اور یہ زنان پیغمبر تمہارے لیے ہدایت ہے. آبویسلی اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں ہے. تو میں اور آپ بھی عام نہیں ہیں. ہم اس گھرانے کی کنیزی کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو ہم بھی عام لوگوں جیسے نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں اور زنان پیغمبر اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے یہ مرتبہ کسی اور عام عورت جیسا نہیں ہے. لہٰذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو، اس کی لالچ بڑھ جائے. اللہ کتنا کانشیس کر رہا ہے کہ تم تو بہت اچھی ہو، تمہاری تو نیت پاکیزہ ہے، تمہیں نہیں پتا کہ سامنے والا شخص جو ہے اس کے دل میں کیا برائی ہے. اتنا زیادہ اللہ ایک عورت کا پروٹیکشن کا خیال کرتا ہے. وہ فرماتا ہے اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے، لہذا ہمیشہ نیک باتیں کرو. تو یہ چیز میں کیوں بار بار دہراتی ہوں کہ ہمیں یہ یاد رہ جائے تاکہ کم از کم ہم اپنے آپ کو قرآن کی روشنی میں چلا سکیں. اس کے بعد اب دوسری آیت بھی اسی سے ریلیونٹ ہے. آپ بچیاں کہیں گی تو ہمارے پیچھے لگی ہیں، لیکن میں بچوں کو بتا رہی ہوں کہ ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں، ان کے لیے نہیں کہہ رہے. دوسری آیت 5واں پارہ 4 سورہ یعنی کہ سورہ نساء. اس کی آیت کا صرف جز ہے اور آیت نمبر کیا ہے؟ 25. 25ویں آیت کا ایک جز ہے جہاں پروردگار عالم عورتوں کی صفات بتا رہا ہے، اور ان عورتوں کی صفات جو کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اس میں ارشاد فرماتا ہے اور چوری چھپے دوستی کرنے والی نہ ہوں. آپ کہیں گے یہ موضوع پہ تو نہیں جائے گی، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا نا ہم لوگ بہت زیادہ ٹیک سیوی ہو گئے ہیں. اب ہمارے ہاتھ میں فون ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، کہیں بھی چیٹ کر سکتے ہیں، کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا پہلے ہی سے 21 سینچری کا رکھ دیا قرآن میں. اور چوری چھپے، اگر میں ٹیکسٹنگ کر رہی ہوں کسی کو کیا پتا، میرا تو پاسورڈ ہے نا، یہی سوچتے ہیں نا. اللہ کو سارے کوڈ پتا.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے تنہائی میں بھی احتیاط کرو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو میرے علم میں یعنی اس مالک کے علم میں آئے اور اس کے بعد اس کے اوپر اعتراض ہو۔ کیوں اتنا کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ یہی تقویٰ ہے، یہی بچ کے چلنا ہے نا، یہی سنبھل کے چلنا ہے۔ اللہ یہی تو کہہ رہے تم تو بہت اچھی ہو، اس کی نیت کیا ہے تمہیں نہیں معلوم، تو تم اسٹریٹ بات کرو، بات ختم کر دو۔ تم چوری چھپے کوئی بات نہ کرو، اس لیے کہ جو چیز جتنی چھپا کے کی جائے، یاد رکھیے گا وہ ظاہر ضرور ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی وہ اتنی ایکسیڈنٹلی آگے آ جاتی ہے کہ اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری سوچ پاک ہونی چاہیے، تمہاری روح پاک ہونی چاہیے، تمہارا عمل پاک ہونا چاہیے۔ تم جب احتیاط کرو، پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے جب تم تقویٰ اختیار کرتے ہو تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی جگہ پہ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ ہماری بے بسی بھی جانتا ہے، ہماری کمزوری بھی جانتا ہے، تو وہ فوراً ہی ہمارے ان بڑے بڑے گناہوں کو، ان برے کاموں کو ایلیمینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی وجہ سے ہم مس فارچون کا شکار نہ ہو جائیں۔ درود پڑھی محمد۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس کے اوپر آیت کی سند کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ انعام یعنی 6 سورہ ہے، اور اس کی 120ویں 120 آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم لوگ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو تو جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ہم عنقریب ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر ہم مسلسل چھپ کے گناہ کرتے رہیں اللہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے، تو جو چھوڑ دے گا وہ بچ جائے گا، لیکن جو نہیں چھوڑے گا پھر اللہ اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ آ جائیے میں یہاں کے اپنی اس کتاب پہ آ جاتی ہوں جہاں سے میں نے اپنا مضمون تیار کیا ہے، یعنی کہ گناہان کبیرہ، اور اس کی پہلی جلد ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے یہ کتاب مرتب کی ہے اور اس کا انگلش ترجمہ موجود ہے، گریٹر سن۔ گریٹر سنس کی ایک ہی جلد ہے انگریزی میں، اور آپ کو مل جائے گی جہاں مذہبی کتابیں ملتی ہیں یہاں ہیوسٹن میں، آپ کو وہاں کے اوپر اس کی مل جائے گی۔ انگریزی جو اس کا ایڈیشن ہے وہ لا کے رکھیں تاکہ آپ کے بچے اور آپ اس کو بیٹھ کر پڑھا کریں۔ یہاں پر جو لسٹ ہے اس میں انہوں نے 17 باتیں بتائی ہیں، 17 آیات پریزنٹ کی، اور 17 آیات کے 17 اینگلز ہیں کہ تقویٰ کیوں اختیار کیا جائے۔ تقویٰ کو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں، رائٹ؟ اب اللہ تعالیٰ پہلی آیت جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، دستغیب شیرازی نے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تقویٰ اختیار کرنے کی یعنی پائٹی کو اختیار کرنے کے لیے صرف قرآن میں نہیں بلکہ ہر الہامی کتاب جتنی بھی ڈیوائن بکس آئی ہیں، چاہے وہ تورا ہو، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ یا بائبل، جو آپ نام دیں، لیکن ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کامن چیز رکھی ہے وہ ہے احتیاط کرنا، تقویٰ اختیار کرنا، بچ کر چلنا۔ اور اس میں انہوں نے پھر اس آیت کا حوالہ بھی دیا ہے، اور یہ آیت انہوں نے سورہ نساء کی 131 آیت دی۔ میں اب آپ لوگوں کو ہر آیت کو نہیں پڑھوں گی بلکہ میں آپ لوگوں کو صرف نمبرز بتا رہی ہوں، اگر آپ کو نوٹ کرنا ہے اپنے فون کے اوپر نوٹ کیجئے تاکہ بعد میں جا کر اس کو دیکھ سکے، اور جب آپ دیکھیں گی تو یقیناً اس کا نور آپ کے قلب پر اثر کرے گا۔ اگلی چیز جو انہوں نے بیان فرمائی ہے، تقویٰ میں سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے صبر کرنا، جو ہم سے نہیں ہوتا۔ تو صبر کی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، پیشنس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اور ایسی بات نہیں کہ آپ پیشنس ڈیولپ کرنا چاہیں اور ہو نہ سکیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کرتے اتنا ہے اور وہ ایفیکٹ میں اتنے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ حاضر بھی ہے، وہ موجود بھی ہے۔ تو جب وہ میری اور آپ کی اسٹرگل دیکھتا ہے نا، ہماری جد و جہد یعنی ہمارا جہاد دیکھتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں آزما کے دیکھیے گا،
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں نہیں کر پا رہی ہوتی ہوں، میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہی ہوں، اور میں کرتی رہتی ہوں کوشش اور نہیں کر پاتی ہوں، اس سے بھی بری ہو جاتی ہوں. لیکن جس لمحے آپ اللہ سے کہتی ہیں یا اللہ میری کمزوری پر رحم کر، یا اللہ میری مدد کر، میں بدبختی کی حالت میں نہیں مرنا چاہتی، جیسے ہی آپ اللہ سے کنیکٹ کرتی ہیں ویسے ہی وہ کام ہونے لگتا ہے. کیوں؟ جب تک اپنی کیپیسٹی پہ بھروسہ رہتا ہے نا تب تک کام نہیں ہوتا. لیکن جہاں اللہ سے مدد مانگ لی جاتی ہے تقویٰ کے ذریعے، دعا کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے. ایک جملہ یاد رکھیے، قرآن کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، غالباً 26 ہے یا 27. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. پھر سے کہیے، اگر آپ پوری نہ بھی پڑھیں آپ کہاں بچوں کو پریشان کریں گے. صرف ایک آیت وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اس کو یاد کر لیجیے. جہاں اٹک رہی ہوں، جہاں مشکل نظر آ رہی ہو، جہاں کام کرنا اپنی کیپیسٹی سے زیادہ لگ رہا ہو، جہاں کام کرنا ہو اور دل نہ چاہ رہا ہو، جہاں کام کرنا مشکل لگ رہا ہو، بس وہاں 3 دفعہ دل سے کہا کیجیے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے لیے آسانیاں کر دے، میرے لیے چیزوں کو ایزی کر دے. اور پھر آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ کیسا کرے گا. صرف ٹیسٹ میں نہیں، صرف انٹرویو میں نہیں، ہر کام کرتے جب مشکل ہو اللہ سے مدد مانگی. یہ کس نے مدد مانگی تھی؟ یسر لی امری کس نے کہا تھا؟ موسیٰ نے کہا تھا. موسیٰ کون تھے؟ موسیٰ سب سے زیادہ اسٹرانگ ولڈ پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اور موسیٰ بہت باوجاہت تھے. باوجاہت سے مطلب صرف ان کی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ باوجاہت سے مطلب ان کی وہ، اور واقعی وہ تھے، اس لیے کہ کس کا مقابلہ کر رہے تھے، کس کو لیڈ کر رہے تھے. فرعون تو پھر بھی کم تھا، معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں، ان کے فالوورز بڑا ٹف ٹائم پہ تھے. وہ لینے گئے تورات لے کے آئے، اور ان سے فرمائش کیا ہو رہی ہے؟ بچڑا تھا وہاں پہ، ایک بت تھا جس کی عبادت کر رہا تھا. ایک گروہ کہتے ہیں موسیٰ ہمیں بھی ایسا خدا بنا دو. ہم نے لیول دیکھا، کہاں موسیٰ اللہ ان سے بات کر رہا ہے اسٹریٹ، اور کہاں فالوورز مطلب کتنے شیلو تھے. تو موسیٰ اس حساب سے بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. لیکن اس بدترین قوم، آپ لوگ اپنے دلوں میں پڑھے نا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، آسان ہو جائے گا سب. اس لیے کہ بارش ہو رہی ہے نا، بارش تو ویسے ہی رحمت ہوتی ہے، انشاءاللہ رحمت برسے. تو یہ جو چیزیں، یہ جو یسر لی امری ہے، یہی کہہ کے موسیٰ نے اسٹرینتھ گین کی تھی. تو یاد رکھے تقویٰ کی منزل پہ جہاں تھکنے لگے، جہاں پریشان ہونے لگے، جہاں گھبرانے لگے، کیا کہیں گی؟ کتنی دفعہ کہیں گی؟ کم از کم 3 دفعہ کہیے. درود پڑھیے محمد علیہ. اب یہ بارش کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گی جو میں نے کل کی مجلس میں بھی کہی تھی، میں اس کو دہراؤں گی. وہ بات یہ ہے کہ ایک ظہور صغریٰ کے زمانے کی خصوصیت جو ہمیں بہت بتائی ہے معصومین نے، وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے امام زمانہ علیہ السلام کا وقت قریب آئے گا ظہور کا، جیسے جیسے وقت قریب آئے گا قدرتی آفات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، نیچرل ڈیزاسٹرز بہت زیادہ بڑھیں گے، بارشیں بہت زیادہ ہوں گی. اسی طریقے سے موسم تو تبدیل ہو ہی رہا ہے، لیکن زلزلے بہت آئیں گے، اور اس کے ساتھ طوفان اور جتنی بھی چیزیں آپ امیجن کر سکتی ہیں سب آئیں گی. تو پروٹیکشن لینا بہت ضروری ہے. پروٹیکشن آپ کیسے لے سکتی ہیں؟ میں اس کو تفصیل سے نہیں بتا رہی، میں ایک جسٹ ریمائنڈر دوں. سب سے پہلی چیز، 2 رکعت نماز جو بھی آپ آلریڈی پڑھ رہی ہیں نافلہ، یعنی سنت نماز آپ کوئی بھی پڑھتی ہو، اب آپ چاہے وہ سنت نماز آپ زیارت
आशूरा की पढ़ती हूँ या इमाम ज़माना की सलामती की पढ़ती हूँ, कोई सी भी पढ़ती हूँ, उसमें की एक रकत में नियत किया कीजिए, पढ़िए इन्ना अंज़लना या कुल हुवल्लाह, नियत रखिए कि मैं सूरह ज़लज़ाल पढ़ रही हूँ। वैसे तो 2 रकत पढ़िए और उसमें सूरह ज़लज़ाल पढ़ लें, वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं इतनी, तो वो किसी भी नाफिला में नियत करें कि वो सूरह ज़लज़ाल पढ़ रहे हैं। जो रोज़ाना सूरह ज़लज़ाल पढ़ता है उसके लिए परवरदिगार आलम इन आफतों से बचा लेता है, इन आफतों में वो मरता नहीं है, और इस तरह के किसी नेचुरल डिज़ास्टर में उसकी जान नहीं जाएगी। ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की अता है। हर तरह के ज़लज़ले से, हर तरह के तूफ़ान से, हर तरह की नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए रोज़ाना आप ये पढ़िए। और इसकी जो सबसे खूबसूरत बात है सूरह ज़लज़ाल की, एक तो खात्मा आपका सेफ होगा, राइट, लेकिन इसके साथ साथ खात्मा सआदत पे भी होगा, खुशबख्ती पे भी होगा, जिसकी मुझे और आपको सबको फिक्र रहती है ना कि या अल्लाह किसी गुनाह के आलम में तू ना जान ना निकाल लेना। खुशबख्ती कैसे होगी? अल्टीमेट खुशबख्ती होगी, अल्टीमेट खुशबख्ती, इन्हें उससे बड़ी कोई हो नहीं सकती। और वो क्या होगी कि अल्लाह ताला हुक्म देता है मौत के फरिश्ते को कि इसकी रूह बहुत आराम से न लेना। मलकुल मौत भी डिफरेंट शक्लों में सामने आता है, तो वो फिर मोमिन के सामने बहुत अच्छी शक्ल में आता है, जिससे मोमिन डरता नहीं है। और फिर वो रूह ऐसे नहीं कब्ज़ करता कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए, बल्कि वो एक जन्नत का फूल लेके आता है और कहता है कि इसको सूंघो, ताकि सूंघने के दौरान तुम्हारा दम निकल जाए। लेकिन उसी वक्त फिर वही नाजिल होती है और फरिश्ता आता है और कहता है तू रुक जा, इसकी रूह खुद खुदावंद आलम कब्ज़ करेगा। दुरूद पढ़िए। पढ़ने को आप पढ़ सकती हैं, लेकिन ये फ़ायदा जो इमाम की ज़बान से है ना, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस में नाफला लिखा, तो 2 रकत नाफला वैसे भी हमको पढ़नी तो चाहिए, 34 नाफला है, लेकिन 2 तो पढ़ लिया कीजिए। अच्छा 2 भी नहीं पढ़ सकती, कोई बात नहीं, ज़िंदगी बहुत बिजी है, नहीं मैं ये नहीं कह सकती कोई बात नहीं, मैं ये कहूँगी कि चलें ओके, मैं कौन होती हूँ जज करने वाली, लेकिन इशा की ज़रूर पढ़ लिया कीजिए नाफला। क्यों? इशा की खड़े होकर पढ़ेंगी तो 1 रकत है, राइट, तो 1 रकत आज से इशा की डन। कितने लोग पढ़ेंगे? तो आप दोनों हाथ उठा लें। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, जितना पहले बैत से करीब होती है, रहमत का ठाठे मारता हुआ समंदर है जो आपको फैज़ पहुंचाने के लिए आपके पास आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी आयत पे, तीसरी आयत पे आते हैं कि जो तक़वा इख्तियार करता है उसको अल्लाह एक स्पेशल क़ुव्वत देता है, स्पेशल स्ट्रेंथ उसके साथ कर देता है कि वो जैसे ही कोई गुनाह करने लगता है तो वो उसको वार्न करता है, यानी एक फरिश्ता साथ आ जाता है। आप सोचिए मेरा और आपका मुकाम कितना बुलंद है, खुदा ने हमें कितनी करामत दी कि जब हमारा अमल होता है अल्लाह फरिश्ते पैदा करता है और वो फरिश्ते हमारे साथ ही बन जाते हैं। जैसे ही कोई गुनाह करने का इरादा किया, यह आयत कुरानी कहती है कि उस अमल के करते हुए एक वार्निंग आती है कान में आपके, कोई आवाज़ आती है या आपके दिल में ख्याल अलका होता है या आपको खुद ही एहसास होता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, खुदा ताला पसंद नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए खुद से पाइटी करना ज़रूरी है। आपने कहा बच्चों को आगे करके बिठा दिए, बिठा दुरूद पढ़ ली। सूरह आल इमरान तीसरा चैप्टर है, इसकी आयत है 182, 182 आयत। इसको मैं पढ़ रही हूँ, जो मैंने भी आपको स्टेटमेंट दिया उसको के लिए इसकी वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम सब्र करो, पेशेंस अख्तियार करो, यानी कि सख्ती सह लो, और परहेजगार यानी कि मुत्तकी बन जाओ, तो तुम्हारे लिए ये बात 3 तरीके से फ़ायदेमंद है। पहली चीज़ आयत कहती है कि तुम्हारे दीनी कामों में इस्तेहकाम आ जाएगा। इस्तेहकाम का मतलब कि तुम्हारे काम मुसलसल होते रहेंगे, सेल्फ रेगुलेटेड होते रहेंगे।
ہمیں ہر کام کو ریگولیشن میں کرنا چاہیے نا. اب ہم نے ایک وقت کی نماز پڑھ لی, دوسری کا دل نہیں چاہ رہا, لیکن اگر ہم تقویٰ اور صبر اختیار کر رہے ہیں تو ہمارے ان کاموں کے لیے ہمارے اندر ہمت آتی جائے گی. سچویشنز آر گوئنگ ٹو سپورٹ اس ٹو پرفارم دیٹ ٹاسک. اس کے بعد دوسری چیز کیا ملے گی؟ تمہاری دین کے اوپر ثابت قدمی بڑھے گی. یو ول بیکم اسٹیڈفاسٹ. اس چیز کے لیے آپ آسانی سے نہیں چھوڑیں گے. کبھی وقت ہوتا تھا کہ ہم مغرب عشاء کی نماز آسانی سے ٹال دیتے تھے, لیکن اب ہمارے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ ہم سوچتے نہیں اول وقت پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہاں سے انرجی آتی ہے؟ خدا تعالیٰ انرجی انفیوز کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ تمہارے اندر ایمان کو حقیقت تک پہنچا دے گا. یاد رکھیے ایمان اختیار کرنا ضروری ہے, لیکن ایمان کا اگلا درجہ یقین ہے, کنوکشن ہے. تو آیت قرآنی کہتی جو تقوی کے ساتھ کام کرتا ہے, یعنی مائنڈ فلنس کے ساتھ کام کرتا ہے, پروردگار عالم اس کے اندر یہ تینوں چیزیں بڑھا دیتا ہے. اور اس میں تیسری چیز کیا ہے؟ اس کے اندر تیسری چیز ہمارے کاموں کے اندر نہ صرف ریگولیرٹی آتی ہے, کنسسٹنسی آتی ہے, بلکہ ہم ایمان سے اگلے درجے کنوکشن پر پہنچ جاتے ہیں. درود پڑھی محمد علیہ. اب آیات تو بہت ہیں, لیکن ظاہر ہے وقت اتنی اجازت نہیں دے رہا. میں بس اب آپ کے سامنے آخری بات پڑھ رہی ہوں اس حوالے سے. اس کے بعد ہم دوسری طرف آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, سورہ انفال ہے, سورہ انفال آیت نمبر 29, ٹھیک ہے, 29ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اے ایمان والو, اگر تم پرہیزگاری کی یعنی تقویٰ کی یعنی پائٹی کی عادت ڈال لو, خدا تمہارے واسطے ایک ایسی روشنی مقرر کرے گا. خدا تمہارے سامنے ایک نور بنا دے گا, ایک ایسی روشنی مقرر کرے گا کہ جس سے تم صحیح اور غلط کو پہچان لو گے. واو, رکیں گے تو, لیکن ہمارا کانشیس اتنا زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہمیں خود بخود یہ نظر آئے گا کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. اس کو قرآن اپنی زبان میں کہتا ہے فرقان, فرق کرنے والا, اور قرآن کا اپنا نام بھی فرقان ہے. تو ہمارے اندر, مومن کے اندر اللہ تعالیٰ وہ انرجی پیدا کر دیتا ہے, وہ حوصلہ دے دیتا ہے, وہ حکمت دے دیتا ہے کہ اس کو صحیح اور غلط کا فرق خود سمجھ میں آنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو, کی عادت ڈال لو. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ کبھی کبھی کرنا ہے, ٹیوزڈیز, تھرسڈے, رائٹ, روز کرنا, عادت ایوری ڈے کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی روشنی مقرر کرے گا جس سے تم صحیح اور غلط پہچان سکو گے, اور وہ اس طرح تمہاری مدد کرے گا جس کے بدولت جھوٹے اور سچے الگ الگ ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جھوٹ بول. اب پلیز ہر ایک پہ کو جج کرنا نہ شروع کر دیجیے گا. یہاں پہ جھوٹا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز جھوٹی ہے, یعنی یہ جو دنیا ہمیں بہت اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, یہ جو گلیمر ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے, ہمیں پھر نظر آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا, یہ بس تھوڑی دیر کے لیے نظر آ رہا ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہو جائے گی نا. ہمارا دل کہاں کھینچتا ہے؟ اسی چیز کی چمک دمک کی طرف کھینچتا ہے نا. اور یاد رکھیے یہ چیز اتنا نقصان دہ ہے. اگر ہم چیزوں کی حقیقت تک نہیں پہنچنے کی کوشش کر رہے تو یہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے اور اتنی ڈینجرس چیز ہے کہ یہ مرتے وقت خاتمہ بدبختی پر کر سکتی ہے, شقاوت پہ کر سکتی ہے. ایک بہت مشہور واقعہ بہت دفعہ سنا ہوگا, شیخ عباس قمی نے منازل آخرہ کتاب میں لکھا کر انہوں نے کہا کہ ایک بہت ہی, اب میں اس کو بالکل بریفلی بتا رہی ہوں, کہ ایک بہت مشہور متقی آدمی جو کہ بظاہر بہت پرہیزگار لگتا تھا, بہت بڑے اس وقت کے جو بزرگ تھے ان کا شاگرد تھا, اس کا نام تھا فضیل بن ایاز. تو اس کے اوپر مرنے کا وقت آیا. جب اس پہ مرنے کا وقت آیا تو ان کے استاد کو اطلاع دی گئی کہ آخر یہ جو شاگرد ہے, جو کہ سب سے اچھا شاگرد ہے, یہ مر رہا ہے, تو آپ اس کی آخری وقت پر آ جائیں. تو وہ آئے اور انہوں نے, جیسا کہ طریقہ ہونا چاہیے جو مرنے والے کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں, کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں زور سے, تاکہ مرنے والا جو ہے وہ اپنی زبان سے کلمہ ادا کر سکے. تو جب یہ اس کو کلمہ پڑھاتے تھے
تو وہ ایک شعر پڑھنے لگتا تھا. 3 دفعہ انہوں نے کوشش کی, لیکن تینوں دفعہ جب اس نے وہ شعر پڑھا, اور وہ شعر بھی بہت ہی بیہودہ تھا, تو ظاہر استاد کو بھی تکلیف ہوئی, بہت زیادہ خجالت ہوئی کہ میں نے اس کو اتنے عرصے ٹرین کیا اور یہ بدبختی پہ مر رہا ہے. تو ووٹ کر چلے گئے. وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھا, بجائے کلمہ پڑھنے کے وہ یہ کہتا, کہاں ہے وہ عورت جو مجھ سے پبلک باتھ روم کا پتہ پوچھنے آئی تھی اور میں اسے دھوکے سے اپنے گھر لا رہا تھا. اس کا واقعہ کیا تھا؟ اس کا واقعہ یہ تھا جو شیخ نے لکھا, شیخ عباس قمی نے, کہ ایک عورت تھی اس زمانے میں, آپ کو پتہ ہے گھروں میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے, نہ شاور کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی, تو پبلک بیتھ رومز ہوتے تھے, اور وہ وہاں جا کے غسل کرتی تھی. تو ایک عورت راستہ بھٹک گئی, یہ دروازے پہ کھڑا تھا, اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پبلک بیتھ روم کدھر ہے؟ تو اس نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ ہے. وہ اندر آ گئی, اندر آئی تو اس نے دروازہ بند کر لیا. اس عورت کو پتہ چل گیا, اندازہ ہو گیا, تھی وہ سمجھدار, یقیناً مومنہ تھی, حکمت تھی اس کے پاس. تو جب اس نے اس کو برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا ڈیفینیٹلی آئی ول گو, آئی ول اکمپنی, میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گی, لیکن تمہیں پتہ ہے نا میں تو پبلک ٹوائلٹ جا رہی ہوں, تو میرے کو کچھ خوشبو تو لے آؤ اور کچھ کھانے کو بھی لے آؤ, میں بدبو کی. یہ بیچارے ایک دم, بیچارہ تو نہیں دکھایا, بدبخت خوش ہو گیا, خوشی خوشی یہ باہر گیا کہ جا کے خوشبو خرید لے. وہ مومنہ جو تھی وہ وہاں سے اسکیپ کر گئی. اب جب یہ گھر آیا تو اس کو نہیں ملی وہ عورت, تو اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ شرمندہ ہونا چاہیے تھا, توبہ کرنی چاہیے تھی, خدا سے معافی مانگنی چاہیے تھی. اتنے بڑے عالم کا شاگرد تھا, لیکن یہ ساری عمر اب جب بھی مرا یہ اس گناہ کے انکمپلیٹ رہ جانے کی حسرت دل میں لے کر گیا بدبخت. تو گناہ سے ایک تو اللہ نے بچا لیا, بجائے اس کے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرتا, تقوی اختیار کرتا, پائٹی اختیار کرتا, اسی کسک میں مر گیا کہ مجھے وہ اپرچونٹی کیوں نہیں ملی. تو آخری وقت میں کلمے کے بجائے اس کے منہ سے یہ شعر کہتا گیا, یہاں تک کہ بدبختی کے عالم میں مر گیا. عزیزان محترم, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مائنڈفل, بی کانشیس. گناہ کون نہیں کرتا؟ اس کا ریفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے, غلطی کا احساس کرنا بہت ضروری ہے. بس ہم نے اپنی موضوع یہیں پر تمام کر لیا. ہمیں آج کا مسائل کی منزل پہ جانا ہے. میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر چکی ہوں کہ میں آپ کے سامنے خاندان جعفر ابن ابو طالب کی قربانیاں روزے عاشور جو پریزنٹ ہوئی تھی ان کے بارے میں گفتگو کروں گی. حضرت جعفر ابن ابو طالب جو تھے, آپ کو پتہ ہے وہ رسول اللہ کے بہت ہی کلوز فرینڈ تھے. امام علی تو 30 سال چھوٹے تھے نا رسول اللہ سے, تو انہوں نے تو اولاد کی طرح ان کو اپنے پاس رکھا, پالا, پوسا. حضرت جعفر جو تھے وہ بہت ہی زیادہ باوجہ تھے. ویسے تو حضرت عقیل اور رسول اللہ جو تھے ان کی ایج گروپ بھی سیم تھا, دوستی بھی بہت زیادہ تھی. تو آپ دیکھیں گی کہ سب سے زیادہ قربانیاں جو آل ابو طالب میں دی وہ عقیل نے دی. ان کی 13 قربانیاں ان کے گھر سے تھی, جس میں آپ حضرت مسلم بن عقیل کو ہٹا دیجئے اور حضرت مسلم بن عقیل کے ان 2 بچوں کو بھی ہٹا دیجئے جو کوفہ میں شہید ہوئے تھے, جو اسٹریٹ کربلا میں ہوئی تھی. حضرت عقیل کی طرف سے قربانیاں 9 بیٹے تھے عقیل کے جو اس دن شہید ہوئے ہیں, اور 5 پوتے تھے. بہرحال ہم آتے ہیں حضرت جعفر پہ. یہ 10 سال چھوٹے تھے حضرت عقیل سے, اور رسول اللہ کے یہ اتنے کلوز تھے اور اتنے رسول اللہ ان کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اگر آپ شروع کے حالات مکہ کے پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کو پروٹیکٹ کرنے میں یہ بہت اہم رول ادا کرتے تھے. پھر ہجرت حبشہ ہوئی تو ہی ان کو بھیجا گیا, اور ان کی اتنی شدید محبت تھی, یہ بہت الیکوینٹ تھے, بہت اچھی خطابت کرتے تھے. ظاہر امام علی ان کے ہی چھوٹے بھائی تھے. کہ یہ جو حبشہ کا مارکہ سر ہوا تھا, یہ حبشہ کا مارکہ بھی صرف جعفر کی گفتگو اور صحیح ذہانت کے ساتھ جو انہوں نے سورہ مریم کا ریفرنس دیا تھا حاکم حبشہ کے سامنے, اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. بہرحال جب یہ واپس آئے تھے تو یہ رسول اللہ کو اتنی خوشی ہوئی تھی ان کے آنے کی کہ یہ جس دن آئے تھے اس دن فتح خیبر ہوئی تھی. خیبر کی فتح جو تھی نا وہ مسلمانوں کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھی, بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھی. تو رسول اللہ بہت خوش تھے,
رائٹ. لیکن جب یہ حضرت جعفر پہنچے تو آپ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ مناؤں یا فتح خیبر. اور اس کے بعد اس دن اتنا لوگوں کو بوٹی ملی تھی, یعنی کہ اتنا مال غنیمت ملا تھا مسلمانوں کو کہ مسلمان امیر ہو گئے تھے, ایک ایک فرد امیر ہو گیا تھا. لیکن ان کو نہیں مل سکتی تھی مال غنیمت کیونکہ انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی. رسول اللہ تو بہت انصاف کرتے تھے. تو اب آپ سوچیے رسول اللہ نے کیا کیا. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں مال غنیمت میں حصہ نہیں دے سکتا, لیکن میں تمہیں ایک ایسی نماز دوں گا کہ جو نماز ان سب سے بہتر ہے. اتنی دولت, 7 قلعوں کی دولت, اس کے مقابلے میں نماز جعفر طیار. درود پڑھی محمد علی. جعفر ابن ابو طالب کے 3 بیٹے تھے. 3 بیٹے, سب سے بڑے عبداللہ تھے, اس کے بعد پھر حضرت اون تھے, پھر تیسرے محمد تھے. حضرت عبداللہ سب سے بڑے بیٹے تھے اور یہ رسول اللہ کے اتنے زیادہ چہیتے تھے, اس لیے کہ جعفر ظاہر جنگ کرتے ہوئے جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے, دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے ان کے. تو حضرت رسول اللہ جب ان کے پاس گئے تعزیت کرنے کے لیے, اسماء بنت عمیس کے پاس, جو ان کی بیوی تھی, تعزیت کرنے گئے تو جعفر جو تھے نا مٹی سے کھلونے بنا کر کھیل رہے تھے. تو آپ نے ایسے کسٹم ان کو بٹھایا اپنی گود میں اور کہا جعفر تم کیا کر رہے ہو. وہ اتنے چھوٹے تھے, کہنے لگے کہ میں بزنس کر رہا ہوں, ٹریڈنگ کر رہا ہوں, یعنی میں یہ کھلونے بیچوں گا تو مجھے پیسے ملیں گے. ظاہر اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے. تو رسول اللہ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ جعفر کے عبداللہ کے بزنس میں بہت ترقی دے. وہ جو دعا تھی رسول کی وہ ایسی لگی کہ جعفر پورے حجاز کے امیر ترین فرد تھے. تو پھر جناب زینب کیا تھی؟ امیر ترین فرد تھے. اور زینب ان کے گھر کی ملکہ بھی تھی, مالکہ بھی. اب آپ سوچیں زینب نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا, کیا کچھ دیا. خیر ہم واپس آتے ہیں. تو حضرت عبداللہ کی 2 بیویاں تھیں, ایک حضرت زینب تھی, دوسری حضرت خواصہ تھی, خواصہ بنت حفص. اچھا اب پلیز مجھ کو اعتراض نہ اٹھائیے کہ بی بی زینب کی سوچ کیسے ہو سکتی ہے. That was not a problem for these people, right? ہمارے لیے مسئلہ ہے. 2 بیویوں نے کوئی بڑی بات نہیں ہے, رائٹ. دونوں کے بچے تھے اور دونوں کے جو بچے تھے نا وہ ان کے ساتھ مکہ کی طرف جب آئے تھے امام حسین تو نہیں گئے تھے, بلکہ جس وقت امام حسین نے اپنا حج بدلا ہے عمرے سے اور آپ نکلے ہیں تو پھر عبداللہ ان کے پیچھے پیچھے آئے تھے اپنے 2 بیٹوں کو لے کر. اور ایک بیٹا جو بی بی زینب کا تھا, اس کا جو تھے شہزادے تھے obviously, ان کا نام تھا حضرت اون, اور جو دوسرے بیٹے تھے محمد, یہ تھے حضرت جناب خوصہ سے, خوصہ بنت حفص سے. تو آپ تشریف لائے عبداللہ, اور آپ نے اپنی طرف سے امان نامہ جو گورنر مکہ سے لیا تھا سعید بن عاص سے, اور وہ دیا کہ حسین میں نے آپ کے لیے امان نامہ لے لیا, واپس چلیں. امام حسین نے کہا کہ اب میں نکل چکا ہوں کربلا اپنی منزل شہادت کی طرف, مجھے امان نامہ نہیں چاہیے. کہا اچھا تو یہ میں صدقہ لے کر آیا ہوں, مصیبت رد ہوتی ہے نا صدقے سے. تو یہ ایک بیٹا میری طرف سے ہے محمد, اور زینب کی طرف سے. زینب کو جب پتہ چلا تھا نا شوہر آئے ہیں تو زینب کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا کہ کہیں مجھے واپس نہ ہو جائے. لیکن حضرت عبداللہ نے کہا میں آپ کی طرف سے صدقہ لایا ہوں. اچھا ان کی عمر کے بارے میں تھوڑا سا مرثیوں میں ایشو ہے کہ ہم کو بتایا جاتا ہے کہ وہ 8, 9, 10, 11 برس کے تھے. نہیں, حضرت زینب کی عمر اس وقت کیا تھی واقعی کربلا کے وقت 54 ایئرس, رائٹ. تو 54 ایئرس میں 9 اور 10 سال کے بچے نہیں ہوتے, یہ جوان تھے. اور یہ اتنے ہی جوان تھے کہ ایک روایت یہ سپورٹ کرتی ہے کہ جس وقت رات کو یہ ہو رہا تھا کہ کل جنگ ہوگی, اور اس وقت ظاہر سب کو پتا تھا کہ عباس میر لشکر بنیں گے, تو کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اون میر لشکر بنے. کیوں؟ نانا علی مرتضیٰ, دادا جعفر طیار.
اور یہ اتنے بہادر اور جری تھے. میں بھی آپ کو مصائب کی منزل پہ بتاؤں گی کہ ان کی جنگ کتنی ڈفرینٹ تھی دوسرے لوگوں سے. لیکن بہرحال آگے بڑھتے ہیں. بی بی زینب کی صرف 2 اولادیں بتائی ہیں تاریخ. اچھا یہ سارے میں مصائب چیزیں کہاں سے پڑھ رہی ہوں, اس لیے کہ آپ کو پھر کوشچن کرتے ہیں تو میں ابھی سے ریفرنس بتا دوں. حدیث کربلا, حدیث کربلا طالب جوہری صاحب کی مقتل نامہ ہے جو اردو میں لکھا گیا ہے. تو اس کے اندر یہ بتایا گیا جہاں سے میں نے یہ گراف بنایا ہے. تو بی بی زینب کی 2 اولادیں تھیں, ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا. بیٹا اون تھا جو وہاں شہید ہو گیا, اور بیٹی تھی ام کلثوم نام تھا ان کا, ام کلثوم. اور ان کی شادی جو ہوئی تھی وہ ان کے چچا جان بھائی محمد کے بیٹے سے ہوئی تھی جس کا نام تھا قاسم. تو وہ جو غلط فہمیاں تھوڑی سی آ جاتی ہیں نا قاسم کی شادی کے بارے میں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ مکس اپ ہو گئی ہوں وہاں سے, اس لیے کہ جو یہ ایکچوئل حضرت قاسم تھے یہ 13 سال کے, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی وہاں کے اوپر. تو یہ حضرت ام کلثوم کے شوہر تھے, اور ان کا عقد بڑا او مائی گاڈ نہیں بتا سکتی, ٹائم نہیں. ابھی تک آپ نے چادر تو ڈالی نہیں گھڑی پر, ان کا بڑا دلچسپ قصہ ہے. ان کا دلچسپ قصہ کیا ہے کہ معاویہ نے یزید کا رشتہ بھیجا مروان کے تھرو. مروان آپ کو پتہ ہے ایک کیریکٹر تھا. وہ آیا جب امام حسین علیہ السلام اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ, سارے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اوبویسلی مسند امامت پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ مروان آ کے یزید کی تعریفیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حسین میں آپ کے لیے ایک ایسا بہترین رشتہ لے کے آئی ہوں آپ کے خاندان کے لیے کہ اگر آپ نے یہ رشتہ کر لیا تو آپ کے سارے قرض ادا ہو جائیں گے, اور دوسرے آپ کے تعلقات حاکم شام سے بہت اچھے ہو جائیں گے, اور آپ کو ایک ایسے باوجاہت شخص کی دامادی, بالفاظ سنیے ذرا, دامادی کا شرف ملے گا. استغفر اللہ, میں کہتی ہوں کیا حوصلہ تھا امام حسین کا. ایسا شرف ملے گا جو آپ کے لیے فخر کا باعث ہوگا. امام حسین کے لیے کوئی چیز فخر میں اضافہ کر سکتی ہے. امام نے کہا اچھا کس کا رشتہ لائے؟ میں یزید ابن معاویہ کا رشتہ لے کر. آپ ہنس رہی ہیں, I'm sure بنی ہاشم خون کے گھوٹ پی رہے ہوں گے. میں یزید ابن معاویہ کا رشتہ لایا ہوں, اتنا زیادہ مہر دیا جائے گا کہ آپ کے قرض ادا ہو جائیں گے اور آپ کے تعلقات obviously حامل. امام حسین نے کہا اچھا کس کے لیے لائے ہو؟ کہا زینب کی بیٹی ام کلثوم کے لیے, اور یہ میں مہر ساتھ لے کر آیا ہوں, پیسے تو اس کے پاس. امام نے کہا اچھا. امام نے یہ جو ان کے اب ایسے وقت کے اوپر ظاہر ہے باپ سے پوچھنا چاہیے نا, بیٹی کے باپ سے تو پوچھنا چاہیے تھا حضرت عبداللہ ابن جعفر سے, جو باپ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن امام نے کہا کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا عقد قاسم ابن محمد ابن عبداللہ ابن جعفر سے کرتا ہوں, اور اس کا سارا مہر میں ادا کروں گا, اور فلاں فلاں جاگیر میں نے اس بیٹی کو دے دی. اور اسی وقت عقد بھی پڑھ لیا. عقد پڑھا اور اس کے بعد پھر امام نے جواب دیا. امام نے کہا جا بتا دینا کہ بنی ہاشم کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے بدلے قرض ادا نہیں کرتے. دوسرے کبھی آج تک تو نے دیکھا کہ بنی ہاشم نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے تعلقات بہتر کیے ہوں؟ یہ جاہلوں کا طریقہ تھا, ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر کے دشمنیاں ختم کرتے تھے. امام کی دشمنی بنو امیہ سے حق اور باطل کے اوپر تھی, تو وہ بیٹی دے کر نہیں ہوتی. اور تیسری بات پھر امام نے کہی کہ تو کہتا ہے وہ بابا جاہت ہے یزید, وہ تو فاسق و فاجر زانی اور شرابی ہے. یہ کہہ کر امام نے کہا تو یہ جو بیٹی تھی بی بی ام کلثوم کی, ان کے شوہر تھے قاسم, جو کہ کربلا میں انہوں نے قربانی دی اور شہید ہوئے. اس کے بعد پھر تیسری بیٹا ایک ہی شہید ہوا تھا کربلا میں, حضرت جعفر کا, اور وہ تھے اون. اور یہ اون کون تھے؟ اون بن ابو طالب, معاف کیجیے گا, اون بن جعفر بی بی ام کلثوم کے ہسبینڈ تھے. یہ سگے بھائی تھے حضرت عبداللہ ابن جعفر کے چھوٹے بھائی تھے. ان کی قربانی ہوئی تھی بی بی ام کلثوم کے شوہر کی, اور یہ لوگ لاولد تھے, ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو بتایا. دوسری بات میں نے آپ سے کیا کہی تھی کہ آج کا نام عبدل منصور ہے بھانجوں سے. امام کے بھانجے کتنے تھے؟ 2 تو زینب کے تھے نا, یہ عبداللہ کی بیٹے.
رقیہ بھی تو بہن تھی. رقیہ کے کتنے بچے شہید ہوئے؟ 6 کے 6. 2 تو میدان کربلا کے اول شہید تھے مسلم کے بیٹے. 2 بچے جو تھے وہ بعد میں جا کے کوفہ میں گر پڑے تھے اونٹ سے, ان کو ذبح کر دیا تھا 1 سال بعد حارث ملعون نے. 2 بچے تھے, ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا, دونوں بہت چھوٹے تھے. جس وقت یہ ہنگام ہوا ہے نا شام غریبہ کا, تو شام غریبہ میں کیا ہوا تھا, یہ لوگ ایک ہاتھ سے نیزے سے پردہ پھاڑتے تھے, خیمہ پھاڑتے تھے, دوسرے ہاتھ سے مشعل سے آگ لگا دیتے تھے. اور یہ میں آپ کو روایت نہیں بتا رہی ہوں, یہ زیارت ناہیہ میں ہے. جب امام کہتے ہیں سلام ہو میرا اس شہید پر جس کے خیموں میں ملاعین اس طریقے سے گھس آئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہ ایک ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا جس سے نیزہ خیمہ پھاڑتے تھے, اور دوسرا ہاتھ میں مشعل جس سے جلا دیتے تھے. عزیزوں, نہ ماؤں کو ہوش تھا, بچوں کو نہ اس دھوئیں میں, اس گرد کے طوفان میں جہاں بچے اور عورتیں سب اپنے آپ کو بچا رہی تھیں. کس چیز سے؟ گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچا رہی تھی. خود ام کلثوم نے کہا میرے سینے پر ایک گھوڑے کی ٹانپ پڑی اور میں بے ہوش ہو گئی, مجھے نہیں خبر اس کے بعد کیا ہوا. یہ بی بی فاطمہ کبریٰ کے ساتھ ہوا تھا, ان کے سینے پہ ٹانپ پڑی تھی گھوڑے کی. تو عزیزوں سوچو وہ کیسا ہنگام ہوگا. مسلم کے یہ دونوں بچے, ایک بیٹی ایک بیٹا, ہاتھ پکڑ کے دونوں بہن بھائی بھاگے تھے خیمے سے, جلتے ہوئے خیمے سے, اور انہوں نے جا کے جھاڑی کے پیچھے پناہ لے لی. اور جس رات میں بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب نکلی تھی نا اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے, ایک جھاڑی کے پیچھے 2 بچے نظر آئے تھے. ام کلثوم نے کہا بہن زینب ادھر آؤ, 2 بچے دیکھو یہ مسلم کے یہاں موجود ہیں, شاید بے ہوش ہیں. لیکن جب بچوں کو جھنجھوڑا گیا بچے مر چکے تھے, سینے کے اوپر گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان تھے. ارے میرے حسین, میرے مظلوم, کیا کیا صدمے اٹھائے آپ نے. ہاں عزیزوں, اب چلو جناب زینب کو فرصت دیتے ہیں. 2 بیٹے, 2 گود کے پالے ہوئے, جری بہادر. جنگ کیسے کی تھی انہوں نے؟ جنگ بڑی حکمت عملی سے کی تھی. دونوں نے آپس میں بات کی, دونوں ساتھ گئے تھے لڑنے کے لیے, اور ایک دوسرے سے کہا کب تک سپاہیوں سے جنگ کریں گے اور انہیں قتل کریں گے, کیا فرق پڑے گا, تازہ دم فوج پھر آ جائے گی. چلو جڑ سے خاتمہ کرتے ہیں شر کا. اور اس کے بعد پھر یہ دونوں جوان گھوڑا دوڑاتے ہوئے نہر فرات کے اندر اتر گئے تھے. اب آپ سوچیں, نہر میں فقط 3 ہی افراد اترے ہیں, یا عباس اترے تھے, یا یہ 2 شہزادے اترے تھے. عباس تو مشق بھری تھی, یہ شہزادے رکے نہیں تھے, بلکہ یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس جگہ گئے جہاں عمر سعد کے لیے باقاعدہ چھتری لگائی گئی تھی, اور اس کے نیچے وہ ظالم بیٹھا ہوا کمان کر رہا تھا. اس کے خیمے کے پاس گئے اور لڑکار کے کہا اے عمر ابن سعد, اے فساد کی جڑ نکل باہر آ, ہم سے مقابلہ کر تاکہ فیصلہ ہو جائے, یا ہم شہید ہوں گے یا تو جہنم واصل ہوگا, یہ جنگ کا خاتمہ ہو. اور عمر ابن سعد اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ باہر نہیں آیا ہے, بلکہ اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ جاؤ ان کا خاتمہ کرو, اور گھیر کے جیسے بھی مارا. لیکن میں آپ کی توجہ مرثیے کے اس بند کی طرف دوڑاتی ہوں, لے کے جاتی ہوں کہ جہاں آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ بی بی زینب نے کہا تھا پانی کے قریب نہ جانا. گویا بچے اتنے چھوٹے تھے کہ لڑتے لڑتے پانی پینے چلے جاتے, نہیں, بس ایک بار آ کے کسی کنیز نے حال بتایا اور کہا کہ شہزادے پانی میں اتر گئے ہیں. بی بی کو پورا بھروسہ تھا اپنے بچوں پہ, کڑیے جوان تھے, لیکن تردد میں تھی, بس سجدے میں گر گئی تھی اور پھر اٹھی نہیں تھی سجدے سے. پریشان تھی کہ یہ میرے شہزادے یہ کیسے پانی کی طرف چلے گئے, جب ان کو آ کے بتایا گیا کہ یہ اس لیے گئے تھے پانی میں کہ یہ عمر ابن سعد کو ختم کرنا چاہتے تھے. اب بھی سجدہ نہیں ختم ہوا
اکبر اٹھائے ہیں، ایک لاشا عباس اٹھائے ہیں، جنازے لا کے رکھ دیے، امام اندر آئے ہیں، پرسہ دینے کے لیے زینب نظر نہیں آتی۔ ایک بار پوچھا فضا میری بہن کہاں ہے، میں پرسہ تو دے دوں، کہاں وہ کونے میں دیکھیے سجدہ شکر میں گری ہوئی ہے زینب، بس عزیزہ پرسہ دو اپنی آقا زادی کو، اے میری آقا زادی، اے میری شہزادی، پوری آپ نے اپنی نسل قربان کر دی، داماد بھی دے دیا، بیٹے بھی دے دیے، مگر بھائی حسین نہ بچ سکا۔ اے حسین کی بہنوں ہمارا پرسہ قبول فرماؤ، اے حسین کی بہنوں اپنے بیٹوں کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دو، بی بی ہمارے بچوں کو بھی معرفت امام حق وقت ہو، بی بی ان کو بھی ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھ کے اپنے امام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ بی بی آپ کی دعاؤں کے سہارے مجلس میں آتے ہیں اور آپ کی دعائیں سمیٹ کے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔